وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ختم ہو جانے والا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے، سبحان اللہ، اسی کو بقا ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث رہیں گے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے جو آگے جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ جو پیچھے آنے والے ہیں تم میں سے، یعنی کب سے انسانیت بنی ہے، کب سے لوگ آئے ہیں اس دنیا میں، آئے اور چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور کچھ پیچھے پہنچنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، کوئی صدیوں پہلے گزر گئے ہیں یا صدیوں بعد آئیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ ان سب کو وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تمہارا جو رب ہے، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ ان سب کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور اللہ اکٹھا کرے گا حشر میں، حشر کے میدان میں سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ انہو حکیم علیم، سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ، یہ سارا کائنات کا نظام بنا ہے، یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے، یہ جو تمہیں پانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ملا ہے، یہ جو تمہیں روزی روٹی ملی ہے، یہ جو پورا سائیکل بنا ہے، اللہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دوسری جگہ فرمایا کہ ہر شخص کی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ یہ جو جتنا بھی نظام اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے، یہ نظام تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ ایک دانا نے، حکیم علیم، جو دانا بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، یہ اس نے پورا نظام ایک خاص اندازے ایک خاص مقصد کے تحت بنایا، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، سبحان اللہ۔ کیونکہ باقی ساری کائنات کی تخلیق کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے ہوا، کیونکہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جو معاندین نبوت ہیں اور خاص طور پہ جو کفار مکہ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا، تو فرمایا ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات نشانی، تو جتنی آفاق کی نشانیاں تھیں اور خاص طور پہ آفاق کی نشانیوں میں جو عجائبات قدرت تھے اس کی طرف اشارہ کر دیا، بس بہت ہی اجمال کے ساتھ اس کی تفصیل آپ دیکھتے رہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں پوری کائنات کے اندر نشانی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تم زمین و آسمان میں جتنا بھی غور و فکر کرتے جاؤ گے تمہیں نشانیاں، نئی نئی نشانیاں واضح اور ظاہر ہوتی نظر آئیں گی، اور بالآخر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے مقصد کارخانہ نہیں بنایا اللہ نے، سبحان اللہ۔ اور پوری مقصدیت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، اور انسان جو ہے کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انسان کو اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے، تو فرمایا کہ جہاں باقی کائنات آفاق میں پھیلی ہوئی کائنات کی طرف توجہ گئی، تو ذرا اپنے وجود کی طرف بھی حضرت انسان توجہ کر لے کہ تمہارا وجود کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز یعنی انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اس کو کہتے ہیں، ایک ہے آفاق پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر ہیں، یا یہاں جو دنیا میں جتنے وجود اللہ نے بنائے ہیں ان کے اندر نشانیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں انفس کی نشانی۔ لہٰذا انسان جتنے مرضی اپنے پوٹینشل نالج سے اور اپنے نالج کے پوٹینشل سے جتنا مرضی علم حاصل کرتا جائے، سائنسی نئی نئی سائنسی تحقیقات کرتا جائے، اس کو جتنے علوم حاصل ہوں گے، جتنی معلومات حاصل ہوں گی، جتنے انکشافات ہوں گے، وہ ساری کی ساری دراصل اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی۔ اللہ سورہ یوسف میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کے اندر کہ اس کے اوپر ہر وقت یہ پھرتے ہیں، ہر وقت گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں،
توجہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو یہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں، اس نشانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے اندر بھی انفس اور آفاق دونوں طرف فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو دکھاتے رہیں گے نشانیاں آفاق میں بھی، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اپنے وجودوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں کے طور پر یہاں ہے. لہٰذا جہاں دیگر کائنات کی تخلیق کو بطور نشانی کے اور توحید اور آخرت کی نشانی کے طور پر اور ان کے دلائل کے طور پر ذکر کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پھر تخلیق انسانی کا ذکر کیا. تخلیق انسانی کا ذکر دو اعتبار سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے، جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا. ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ جو پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک جو معاندین نبوت کو قرآن کی محفوظیت اور باطل کی نابودیت اس کا اظہار کر کے جو دھمکی لگائی گئی تھی، جو انذار کیا گیا ہے، جو ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو عذاب والی ہے وہ ٹلتی نہیں ہے. تو جو بھی استکبار یا حق کے انکار کا اور تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں تخلیق آدم کا ذکر کر کے یا تخلیق انسانی کی ابتدائے آفرینش، اس تخلیق انسانی کا ذکر کر کے جہاں اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تنبیہ جو پیچھے کی گئی تھی اس کا بھی اظہار ہے کہ ہر متکبر کا جو انجام ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے. اور ابتداً جس نے سب سے پہلے تکبر کیا وہ ابلیس تھا، اس لیے ابلیس کے تکبر کا ذکر بھی یہاں پہ خاص طور پر کیا. اور گویا اس تخلیق آدم کے اس قصے کے اندر بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی موجود ہے، ایک انذار بھی موجود ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کرتا ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. آپ ابلیس کو ہی دیکھ لیجئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. انسان کو پیدا کیسے کیا؟ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا. ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر سنیے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو انتہائی بدبودار اور گلے سڑے گارے سے بنی تھی. اللہ اکبر. اب دیکھیں قرآن میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا. ہم کہہ دیتے ہیں خاک کا پتلا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. ابتداً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا وہ مٹی سے اور خاک سے بنایا تھا، لہذا انسان کو ہم خاکی کہتے ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی جو آگے نسل بڑھانے کا تناسل کا انداز رکھا، وہ ایک سسٹم بنا دیا. ماں باپ ہوتے ہیں، پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنی جگہ پہ ماں باپ بنتے ہیں، پھر آگے اولاد بنتی ہے، آگے سے آگے نسل انسانی بڑھ رہی ہے. یہ ایک انسان کو آگے نسل بڑھانے کا طریقہ سکھا دیا. لیکن ابتداً اس کا جو ہیولہ بنا تھا آدم علیہ السلام کا، وہ مٹی سے بنا تھا. اور مٹی، جب بھی آپ مٹی کی بات کرتے ہیں تو مٹی کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ مٹی اگر بالکل خشک ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، لہذا قرآن میں تراب کا ذکر بھی ہے. جب مٹی گیلی کر لی جائے، ظاہر ہے کسی چیز سے جب مٹی سے کوئی چیز بنانی ہو تو اس کو گیلا تو کرنا پڑتا ہے. تو جب مٹی کو گیلا کر دیا جائے، اس میں پانی مکس کر دیا جائے، تو اسی تراب کو تین کہتے ہیں عربی میں، طا کے ساتھ طین. تو یہ تین بن جاتی ہے. لہذا انسان تراب سے بھی پیدا ہوا ہے، انسان تین سے بھی پیدا ہوا ہے. اب وہی تین جو ہے اس کو اگر پڑا رہنے دیں اور وہ پڑا رہے تو وہ گیلی مٹی جو پڑی رہے تو وہ گارا جو گل سڑ جائے اور سیاہ ہو جائے تو اس کو حمائن کہتے ہیں کہ وہ حمائن بن جاتا ہے، گلا سڑا گارا.
اور خاص طور پر جب اس سے بدبو اٹھنے لگے تو اس کو ساتھ مسنون بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حمیم مسنون کا مطلب ہے گلا سڑا گارا جو پڑی رہی مٹی، پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑی رہی۔ مفسرین نے اور خاص طور پہ علامہ ابن کثیر نے ایسی روایات لکھی ہیں اسرائیلی روایات سے لے کر کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا پتلا بنایا تھا تو یہ پتلا آدم علیہ السلام کا 40 برس پڑا رہا۔ اللہ اکبر! تو کتنا عرصہ تراب تھی، کتنا عرصہ تین تھی، کتنا عرصہ یہ مٹی کا یہ گلا سڑا اور بدبودار گارا تھا، یہ اللہ ہی جانتا۔ پھر اسی طرح وہ گارا جو ہے اس سے آپ کوئی چیز بنا لیں، ایک خاص شیپ بنا لیں، جب وہ خشک ہو جاتی ہے مٹی اور کھنکتے لگتی ہے اور بجانے سے یوں بجانے سے بجنے لگتی ہے تو اس کو سلسال کہتے ہیں۔ لہذا سلسال کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کو سلسال سے بنایا، حمیم مسنون سے بنایا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ سلسال من حمیم مسنون، گلے ہوئے اور گلے سڑے بدبودار گارے سے ہی سلسال بنی ہے۔ جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو کھنکتی مٹی بن گئی۔ پھر اسی طرح اس مٹی کو اگر پکا لیا جائے، تپا لیا جائے آگ پر، تو وہ کھنکتی ہوئی ٹھیکری بن جاتی ہے۔ اس ٹھیکری کو عربی میں فخار کہتے ہیں۔ لہذا من سلسال کالفخار اس کا ذکر بھی ہے کہ ٹھیکری سے پیدا کیا، یعنی پتلا بنا، آہستہ آہستہ اس کی شیپ جو ہے اس کو پختہ کیا گیا۔ وہ سلسال بھی تھا، ایک مرحلے پہ تراب تھا، ایک مرحلے پہ تین تھا، ایک مرحلے پہ حمیم مسنون تھا، ایک مرحلے پہ سلسال تھا اور ایک مرحلے پہ فخار تھا۔ اللہ اکبر! لہذا آپ دیکھیے یہاں پہ مراحل کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ انسان کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلسال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجنے والی مٹی، من حمیم مسنون، کالے سڑے ہوئے گارے سے، والجان، اور جنوں کو پیدا کیا، خلقناہ، اس کو ہم نے پیدا کیا۔ بعض نے کہا والجان یہ جن کی جمع ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، الجان سے مراد ابو الجن ہے، یعنی جنوں کا جو باپ، جو پہلا جن پیدا کیا گیا۔ تو اس کو کہا کیسے پیدا کیا؟ وہ خلقناہ، اس کو ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے پیدا کیا، من نار السموم، ایک ایسی آگ سے جو خالص شعلے کی تھی اور اس میں دھواں نہیں تھا۔ سموم نار آگ کو کہتے ہیں، اور سموم اس تیز لو اور تپش والی آگ کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر یا کسی بھی جگہ گھس جاتی ہے، اس کو سموم کہتے ہیں۔ تو من نار السموم، ایک گھس جانے والی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے، کوئی آگ کے اندر تپش میں کمی نہیں ہے بلکہ تیز شعلہ، اللہ اکبر، اور گھس جانے والا شعلہ، اس طرح کی آگ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنوں کو پیدا کیا، اور جنوں کو من قبل، انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی تخلیق میں سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مخلوقات یا وہ انواع مخلوقات میں سے جو خود شعوری اور خود حرکتی رکھتے ہیں۔ دیکھیں خود حرکتی تو جانوروں میں بھی ہے لیکن ان کے اندر خود شعوری نہیں ہے۔ تو شعور رکھنے والی مخلوق جو خود حرکت بھی کر سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو نور سے، جو نوری مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے جنوں کو پیدا کیا جن کو نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا، یہ ناری مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو خاک سے ہے اور خاکی مخلوق ہے، مٹی سے پیدا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اوریجن آگ ہے، اس کا اوریجن مٹی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، من حمیم مسنون، جو گارے سے، کالے سڑے ہوئے بدبودار گارے سے وہ خشک ہو کے مٹی بنے گی، اس سے میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اب یہ فرشتوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور پورا درست کر لوں، پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں پھونک لوں اپنی روح، یعنی اس کو زندگی دے دوں، اپنی روح پھونکوں گا، اور جب اس کو زندگی مل جائے فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ، پس تم سب گر جاؤ، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے گر جاؤ، سجدہ تعظیمی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، اور ساتھ حکم دیا کہ یہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اور وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ بعض روایات کے مطابق 40 سال پتلا پڑا رہا آدم علیہ السلام کا۔ تو یہ جو ابلیس تھا، جو جنوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، تو یہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھتا تھا کہ یہ مٹی کا پتلا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، خشک ہوگی مٹی، تو اس پتلے کو دیکھتا تھا، بعض اوقات اس کے اندر گھس جاتا تھا، باہر نکل آتا تھا، ایک بالکل کھوکھلا سا پتلا، وہ حیران ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا۔ تو فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اور یہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بن جائے، میں اس کو بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من صلصال، اسی کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو سڑے ہوئے گارے سے ہے، اس کا اوریجن تو وہی ہے، کالا سڑا وہ گارا، لیکن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو سارے فرشتوں تم نے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا تو جیسے جو ہی روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، تو سارے کے سارے فرشتے جو تھے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سجدے میں گر گئے سارے فرشتے، کلہم، سارے کے سارے، اجمعین، اکٹھے، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، اس بات سے انکار کیا کہ یہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کہتے ہیں کہ ابلیس کا جو اصل ذاتی نام تھا وہ عزازیل تھا۔ ابلیس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، ابلیس کا معنی ہے مایوس ہو جانے والا، تو یہ چونکہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اس لیے اس کو ابلیس کہا گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری رحمت سے مایوس شخص، ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، تجھے کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف ہے، اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ قال، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں لبشر، ایک ایسے بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے کھنکتی ہوئی مٹی سے، جو کہ کالے سڑے ہوئے گارے سے بنی ہے، تو نے جس بشر کو اس سے بنایا ہے، میں اس کو سجدہ کروں، یعنی میں تو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، یہ ہے وہ تکبر کہ بشر ہونا ابلیس کے خیال میں کم تر بات ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، تو بشر ہے، مٹی سے بنا ہوا بشر، میں اس کو سجدہ کروں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہ خود سے حساب لگا لیا ابلیس نے کہ جو مٹی ہے وہ کم تر ہوتی ہے آگ سے، اس نے خود حساب لگا لیا، اور اس نے اپنے آپ کو اس سے بہتر کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اسی سے قیاس کر لیا۔ اور یہاں اس نے تکبر کرتے ہوئے ایک انتہائی حقارت کے انداز میں کہا کہ جس کو تو نے کالے سڑے ہوئے گارے سے اور مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس کو سجدہ کروں، یہ ہے وہ تکبر کہ میں بہتر ہوں۔ تو ابلیس کو یوں لگا کہ جیسے بشر ہونا اور خاک سے بنا ہوا بشر ہونا شاید یہ کوئی کم تر بات ہے، ابلیس کو یہ لگا۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے، کہ بشر کو کم تر سمجھنے والی جو فکر ہے یہ ابلیسی فکر ہے۔ ابلیس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے
کہ بشر ہونا شاید حقارت کی دلیل ہے یا تحقیر کی دلیل ہے، یہ چھوٹا ہونے کی دلیل ہے یا کم تری کی دلیل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بشر کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توقیر دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو تو ہم نے بڑی عزت اور تکریم دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو ہم نے بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ تو بشر ہونا یہ کسی عزت اور توقیر اور تکریم کے منافی نہیں ہے، بشر ہونا عزت و توقیر کے منافی ہے۔ یہ ابلیسی فکر ہے، ابلیس اور اس کے چیلے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، وگرنہ ایسا کچھ نہیں۔ انی خالق بشر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تھا کہ بشر جو میں نے پیدا کرنا ہے من صلصال من حمأ مسنون، وہ کالے سڑے ہوئے گارے سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے بنا ہوگا۔ تو یہاں وہی دلیل، وہی جو اس کا اوریجن ہے، اس اوریجن کی ڈسکرپشن کو ابلیس نے کم تری کی دلیل بنا لیا۔ اس نے کہا جی لم اکن لاسجد، میں سجدہ کرنے والا نہیں۔ لبشر، ایک بشر کو خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو کالے سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوئی کھنکتی بجنے والی مٹی سے تو نے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں نے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، منہا اس جگہ سے یا اس حالت سے جہاں بھی وہ تھا، فانک رجیم، پس بے شک تو لعنت کیا ہوا ہے، تو مردود ہے، تو ریجیکٹڈ ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تیرے اوپر میری لعنت ہو گئی، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت والے دن تک تو اب میری لعنتوں میں رہے گا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو گویا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے۔ قال، اے اللہ تو مہلت دے دے۔ یہ قصہ آدم و ابلیس کسی حد تک سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا اور کافی تفصیل سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھ لی، لیکن یہاں خاص پہلو ہے اس سیاق و سباق کے اندر۔ ایک تو اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر ہے اور عجائبات قدرت میں سے ہے، اور دوسرا یہاں تنبیہ ہے اور ایک انذار ہے اور دھمکی ہے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے حق کا انکار کیا، استکبار کیا، تکبر کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا تو نکل جا یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے، تو لعنت کیا ہوا ہے، اب مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تیرے اوپر لعنت ہو گئی، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، روز جزا تک۔ قال رب فانظرنی، اس نے درخواست کی اللہ تو مجھے مہلت دے دے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن سب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے تو مہلت دے دے، جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے گی۔ فإنک، پس بے شک تو ہے من المنذرین، ان لوگوں میں سے جو مہلت دیے گئے ہیں، یعنی مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی گئی۔ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس دن تک تجھے مہلت ہے، الوقت المعلوم، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، یعنی مقرر کیا جا چکا وقت جو ہے اس دن تک تجھے مہلت۔ قال، تو پھر ابلیس نے کہا، کیونکہ تکبر کر بیٹھا تھا، اللہ کا انکار کر بیٹھا تھا، لہٰذا اس نے پوری اپنی جو خباثت کا اظہار یوں کیا، رب بما اغویتنی، اب دلیل دے رہا ہے کہ اے میرے رب، جو تو نے مجھے راہ سے ہٹا دیا، مجھے گمراہ کر دیا، اور مجھے تو نے یہ راندہ درگاہ قرار دے دیا ہے، تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں لوگوں کے لیے ان کے گناہ جو ہیں اور تیری نافرمانی جو ہے ان کو میں مزین کر کے دکھاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں مزین کر دوں گا ان کے لیے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں لازماً ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو، اجمعین، سارے کے سارے میں گمراہ کر لوں۔
اب یہ چیلنج ہے، اس نے اللہ کو چیلنج دے دی، ادھر سے مہلت لی اور مہلت دے کے چیلنج کر لیے، میں سارے کے سارے جو تیرے بندے ہیں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص بندے ہیں، جو خالص کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان بندوں کے علاوہ تو میں سب کو گمراہ کر لوں۔ یعنی یہ جو استثناء ہے کہ میرے بندے جو چنے ہوئے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، الا عبادک منہم، سوائے ان بندوں کے جو تیرے ہیں، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، المخلصین جو چنے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب ہے چنے ہوئے ہونا، خالص یخلص کا مطلب کسی کو چن لینا، اور دوسرا خالص یخلص کا معنی ہے خالص کرنا، جو خالص شدہ لوگ ہیں، جو اخلاص والے لوگ ہیں۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص عربی زبان میں کہتے ہیں سونے چاندی کو آگ پر تپانے کے عمل کو، کہ آگ پر اس کو جب تپایا جاتا ہے تو اس میں سے میل کچیل سارا نکل جاتا ہے، اس میں سے اس کے بعد تپائے جانے کے بعد جب اس میں سے میل کچیل نکل جاتا ہے تو اس میں سے خالص سونا یا خالص چاندی نکلتی ہے، اور یہ ہے اخلاص۔ اللہ نے ہم سے جو دین کا مطالبہ کیا ہے وہ خالص دین کا مطالبہ کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل دین کو خالص کر کے، اللہ ہم سے جو تقاضا ہے وہ خالص دین کا ہے، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور خالص کیسے کرنا ہے؟ جتنی بھی آلودگیاں ہیں، چاہے وہ باطن کی آلودگیاں ہیں، چاہے وہ ظاہر کی آلودگیاں ہیں، ان کو ہٹاتے جانا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے آلودگیاں ہٹائی ہوئی ہیں، جو اخلاص کی منزل کو پہنچ چکے ہیں، فرمایا ان کو میں گمراہ، یہ ابلیس کی زبان سے کہلوایا کہ ابلیس کہتا ہے کہ ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اس نے خود ہی یہ استثناء اپنے چیلنج میں کر دیا تھا، الا عبادک منہ المخلصین، جو تیرے بندے خالص ہوں گے، اے اللہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ میرا رستہ جو میرے ذمے ہے، سیدھا رستہ دکھانا۔ کیا؟ کون سا سیدھا رستہ؟ لوگوں کو اخلاص پر قائم رکھنا، مخلص بندوں کو اور مخلص بندوں کو، جو چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو شیطان کے شر سے بچانا، یہ سیدھا رستہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو اللہ نے اس کے چیلنج کے جواب میں فرمایا، ان عبادی، سن، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی غلبہ زور نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اس کو فرماتا ہے ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر چلتا ہے، یا تو وہ لوگ جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، وہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو شیطان کے بندے بن جاتے ہیں پھر ان کو وہ تنگ نہیں کرتا۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے بندے اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں وہ بھی شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ بندے جو ایک طرف اللہ کے بندے بنتے ہیں اور درمیان میں کچھ باتیں شیطان کی مانتے ہیں، اپنی مرضی کا لائف سٹائل اپنایا ہوا ہوتا ہے،
اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی مرضی کر لی، کچھ شیطان کی مرضی کر لی، کچھ اپنی خواہش کی مرضی کر لی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے لیے نرم چارہ ثابت ہوتے ہیں، لہذا ان کے اوپر شیطان ہمیشہ حملہ آور ہوتا ہے، شیطان ان کے اوپر سارے اپنے ہتھکڑیاں آزماتا ہے، اپنے سارے حربے آزماتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جو ہیں تو میرے بندے لیکن تیرے پیچھے چل پڑتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہی کا رستہ جو اختیار کرتا ہے پھر وہ خود ہی پھنستا ہے۔ گویا جو خود شیطان کے پیچھے نہ چلے اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو، اس کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ شیطان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شیطان لاکھ زور لگا لے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا اور اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ لوگوں میں سے تیرے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ تو ان کے اوپر تیرا غلبہ اور تیرا زور چل سکتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سن لیجئے کہ جو تیرے پیچھے چلنے والے گمراہ لوگ ہیں ان سب کے لیے جو وعدہ ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سب کو اکٹھے جہنم میں جانا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جو جہنم ہے، لَمَوْعِدُهُمْ، یہی ان سے وعدہ ہے یا ان کے وعدے کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اجمعین، سارے کے سارے وہاں اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان سب سے اکٹھا، متبوع بھی، تابع بھی، آگے لگنے والے، پیچھے لگنے والے، شیطان بھی، ان کے چیلے بھی، سب کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی جو گمراہ ہیں سب کے لیے، ان جہنم لموعدہم، ان کے لیے جو وعدے کی جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ اجمعین، کہ ان سب کو وہاں اکٹھا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے سے ایک حصہ ہے ان کے لیے تقسیم کیا ہوا، بٹا ہوا، تقسیم کیا ہوا ایک حصہ ہے ہر ایک کے لیے ایک دروازے سے۔ کیا مطلب؟ کہ مختلف دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے جو ہیں وہ 8 دروازے ہیں۔ بہت ساری احادیث کے اندر آیا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں اور جہنم کے 7 دروازے کیوں ہیں، ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی تفصیل آتی ہے کہ فلاں دروازہ جنت کا جو ہے وہ روزے داروں کا ایک جنت کا دروازہ ہوگا، ایک جہاد کرنے والوں کا جنت کا دروازہ ہوگا، نمازیوں کا جنت کا دروازہ ہوگا، مختلف دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا، نمازی اس دروازے سے آ جائیں، روزے دار اس دروازے سے آ جائیں، مجاہدین اس دروازے سے آ جائیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے اس دروازے سے آ جائیں۔ تو نیکیوں کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا، اور جو 8واں دروازہ، جو 7 دروازے جہنم کے اور 7 دروازے جنت کے، تو نیکیوں کی نوعیت کے اعتبار سے جنت کے دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا، اور گناہوں کی نوعیت کے اعتبار سے جہنم کے دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا مجرمین کو۔ اللہ اکبر۔ مشرکین ادھر آ جائیں، زانی بدکار ادھر آ جائیں، چور ادھر آ جائیں، اللہ اکبر، لوگوں سے ٹھگی فراڈ لگانے والے ادھر آ جائیں، سود خور ادھر آ جائیں، یہ مختلف لوگوں کے گروہ ہوں گے۔ یہ فرمایا ہے کہ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے تقسیم کیا ہوا حصہ ہوگا، کس نے کس دروازے جانا ہے۔ یہ مجرمین سارے کے سارے، مشرک، دہریے، زندیق، دھوکے باز، زانی، سود خور، چور، ڈاکو، سارے مختلف دروازوں سے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 8واں دروازہ جو جنت کا زائد ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے 8 دروازے اس لیے رکھے ہیں جنت کے، ایک دروازہ زائد اس لیے رکھا ہے کہ کچھ ایسے موحدین ہوں گے، ایسے توحید والے ہوں گے جو بالکل معصوم لوگ ہوں گے، اور اپنی معصومیت میں ہوں گے موحد، لیکن وہ معصومیت میں کوئی بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن ان کی موحد ہونے کی وجہ سے، ان کی توحید ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ واللہ اعلم۔ کیونکہ بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، جس کے اندر گناہوں کی فہرستیں بنائی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ اللہ۔ پھر ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اس کی کہ جناب یہ بھی تمہاری چٹ ہے ان 99 رجسٹروں کے اندر، اور اس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ تو نے زندگی میں کلمہ توحید پڑھا تھا،
یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ مایوسی میں کہے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا مجھے، یہ ایک چھوٹی سی پرچی، ایک چھوٹا سا کاغذ، یہ ان سارے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف ترازو کے پلڑے میں ایک طرف وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اس کے گناہوں کے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اور اس ایک کاغذ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ ہو سکتا ہے ان معاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 8واں دروازہ رکھا ہو، واللہ عالم۔ بہرحال جہنم کے جو ہیں وہ 7 دروازے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض مفسرین کا، کہ یہاں جو دروازے کہے گئے لفظ تو باب کا ہے، اور یعنی ابواب جو باب کی جمع ہے، اور باب سے مراد دروازہ ہی ہوتا ہے۔ جہنم کے 7 درجے، 7 طبقے، ہر طبقے کا چونکہ الگ دروازہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، کہ ہر دروازہ جو ہے وہ ایک الگ حصے کو جاتا ہے، جو تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ یعنی کوئی دروازہ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے کا، نچلے طبقے کا دروازہ ہوگا، کوئی اس سے اوپر والا، کوئی اس سے اوپر والا۔ اللہ اکبر! اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ جو 7 طبقے ہیں یا 7 دروازے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 7 ابواب کہا، لیکن مختلف جگہوں پہ قرآن حکیم میں جو جہنم کے نام آئے ہیں مختلف، ان کو اکٹھے کر کے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے اصل میں جہنم کے طبقات ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو سب سے اوپر والا ہے وہ جہنم ہے، اس کے نیچے لظا ہے، اس کے نیچے حطامہ ہے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس کے نیچے سقر ہے، اور اس کے نیچے جحیم ہے، اور پھر اس کے نیچے حاویہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ! یہ سارے نام قرآن حکیم میں بھی آئے، اور ہو سکتا ہے کہ جہنم کی مختلف حالتیں ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا 7 ابواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، کہ ہر ایک کے لیے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے ہر دروازے سے، تو 7 دروازے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 7 طبقے ہی اس سے مراد ہوں۔ اسی طرح جو سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو کون کہاں ہوگا، اس کے لیے بھی پھر مفسرین نے اپنا اپنا ایک بنایا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے کہ، اور اس کی بھی ظاہر ہے کتاب و سنت کے اندر، جیسے قرآن نے کہا کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اگر حاویہ سب سے نچلا درجہ ہے تو گویا منافقین جو ہیں وہ حاویہ میں ہوں گے، اور وہ مومن جن کے دل میں ایمان ہوگا بھی لیکن وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، وہ بھی اپنے گناہ بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور وہ جس جہنم میں جائیں گے اس کا نام جہنم ہی ہے۔ تو گویا جو جہنم سب سے اوپر والا ہے اس کے اندر مومن جائیں گے، گناہ گار مومن، جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے بہت سارے لیکن دل میں ایمان ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ سزا بھگتنے کے لیے، اپنے جو توبہ کیے بغیر مر گئے اور وہ دل میں ایمان بھی رکھتے ہیں، تو وہ اپنی سزا بھگتیں گے سب سے اوپر والے جہنم کے اندر، جس کا نام ہی جہنم ہے، جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے جہنم کا، اور سب سے نیچے والا حاویہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار واللہ اعلم۔ اسی طرح امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر اس کو انہوں نے کہا جی پہلے پہ مومن ہوں گے جو گناہ گار ہیں، اور اسی طرح دوسرے میں یہودی ہوں گے، اور تیسرا طبقہ یعنی لظا جو ہے اس میں یہودی ہوں گے، اور حطامہ جو ہے اس میں عیسائی ہوں گے، سعیر کے اندر صابی ہوں گے، اور اسی طرح سقر کے اندر مجوسی ہوں گے، اور جحیم کے اندر مشرکین اور کافر جتنے بھی دیگر قسم کے ہیں وہ سارے جحیم کے اندر ہوں گے، اور سب سے آخری جو حاویہ ہے اس کے اندر منافقین ہوں گے، کیونکہ یہ عام کافرین سے اور عام مشرکین سے زیادہ بڑے مجرم ہیں کہ یہ اپنے دل کے اندر کفر تھا اور اس کو چھپائے ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔ تو جزء مقسوم کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، سبحان اللہ! یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ متقابل اسی وقت فوراً جو ہے تقابل میں، اگر جنت کا ذکر ہوتا ہے تو تقابل میں جہنم کا ذکر، اور اگر جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو تقابل میں جنت کا ذکر، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو رحمت کی باتیں، امید کی باتیں وہ بھی موجود رہیں، یعنی صرف خوف ہی خوف نہ ہو، اس لیے کہ ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔
ایمان میں امید بھی ہوتی ہے اور ایمان میں خوف بھی ہوتا ہے. اگر صرف امید ہو تو بھی ایمان کوئی نہیں. الایمان بین الخوف والرجاء. اللہ اکبر. امید بھی اور خوف بھی. پکڑا نہ جاؤں یہ خوف ہونا چاہیے. امید کہ میں بخشا جاؤں گا. تو ظاہر ہے جہنم کا ذکر یہ خوف دلاتا ہے اور جنت کا ذکر یہ امید دلاتا ہے. اور انسان کی خوف اور امید کی دونوں چیزوں کو شخصیت کے دونوں حصوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرنے کے لیے بات ارشاد فرمائی. جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبہ, اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے. اللہ اکبر. لو یعلم المومن, اگر مومن کو علم ہو جائے ما عند اللہ من العقوبہ, کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے, اگر مومن کو پتہ چل جائے ما طامع بجنتہ احد. اللہ اکبر. تو کوئی مومن بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے. ہر ایک اتنا ڈر جائے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اور ساتھ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. سبحان اللہ. اگر کافر کو بھی پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, سبحان اللہ, تو ما قانت من جنتہ احد, تو کوئی کافر بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو. سبحان اللہ. تو مایوسیوں سے بچانے کے لیے, امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جنت کا ذکر فرماتا ہے. ان المتقین, جنت میں مجرمین نہیں جا سکتے, جنت میں مشرکین نہیں جا سکتے, جنت میں متکبرین نہیں جا سکتے. جنت میں کس نے جانا ہے؟ متقین. ان المتقین, متقین کون ہیں؟ جو ہر لمحہ اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ ہاہنا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. گویا دل میں یہی جذبہ لیے ہوئے انسان کہ میں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ کر بیٹھوں, مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے, اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن سکتا ہے. جس کے دل میں یہ تڑپ اور یہ جذبہ پیدا ہو گیا وہ متقی ہے. اور جو اسی کے اوپر زندگی گزارنے لگا وہ ہے صحیح معنوں میں متقی. فرمایا ان المتقین, جو متقی ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ رکھنے والے, فی جنات وعیون, وہ جہنمیوں کے مقابلے میں وہ تو جنتوں میں ہوں گے, وعیون اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, ان کو کہا جائے گا کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور بے خوف و خطر. تمہارے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے, متقین میں سے بنائے. وقت ہو گیا. اللہ تعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.